بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبردار، اگر آپ کی بیوی غسل خانے میں جاتے وقت اگر رسی لے کر جاتی ہے تو اسے فوراً ہی طلاق دے دیں، کیونکہ سبی کا سچا واقعہ۔ وہ مدہوش اور چپ چاپ بنے کھڑی تھی اور اس کا راز فاش ہو گیا تھا، مگر میں نے اس سے لاکھ سوال کیے مگر اس نے ایک کا بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ آخرکار جب چیخ چیخ کر میں نے اسے اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دے دی تھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ طلاق کے بعد بھی وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور وہ اس وقت وہاں سے اپنا سامان اٹھائے نکل پڑی تھی، جیسے میرے منہ سے طلاق کا الفاظ نکلنے کی ہی دیر تھی، اور وہ یہ سننے کے لیے کب سے آس لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے طلاق تو دے دی تھی مگر میں آج بھی اسے بھول نہ سکا تھا، اور اس بات کو پورے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ پھر اچانک مجھے اپنے ایک دوست کی شادی کے لیے اسی گاؤں جانا تھا جہاں میں پہلے بچپن میں اکثر ننیال میں جایا کرتا تھا، اور اس دوران میری دوستی اصغر سے ہو گئی تھی اور میرا وہ بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ جب میں اپنے نانی کے گھر جاتا اور اصغر کے ساتھ گھل مل جاتا تھا، میں اس وقت سب کچھ بھول جاتا اور اپنی دوستی کے یہ دن ہم دونوں نے خوب موج مستی میں گزارے تھے۔ اس کے اور میرے بیچ کبھی کوئی اختلافات نہیں ہوئے تھے، اور بس پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے گئے اور ہمارے راستے مختلف ہوتے گئے۔ میں شہر اپنے والدین کے ساتھ آ گیا تھا اور یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا اور پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن گیا تھا، مگر اصغر گاؤں میں ہی پلا بڑا تھا اور وہ اسی ماحول کے مطابق کمانے لگا تھا۔ ہم دونوں میں امیری اور غریبی کا فرق تھا، مگر اس بات کا ہماری دوستی پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور ہمیشہ ہم دونوں ایک دوسرے سے فون پر رابطے میں رہتے تھے۔ میری شادی کے وقت وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکا تھا، مگر اب جب اس نے مجھے اپنی شادی کے لیے خاص کر بلایا ہے تو مجھے ضرور جانا بنتا ہے۔ مگر سبی کے اس گاؤں سے میرا ایک اور رشتہ تھا جو میرے زخموں کو پھر سے تازہ کر دینے والا تھا، مگر ایک طرف میرا ماضی جڑا تھا تو دوسری طرف سوال دوستی کا بھی۔ مجھے شادی پر جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ میں کچھ دنوں سے اسی سوچ میں تھا، پھر ہمت کر کے میں نے خود کو مضبوط کر ہی لیا تھا اور شادی پر جانے کا پکا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ دوسری طرف میرے دل میں اب بھی امرین کی یادیں تھیں جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ میں اس وقت سبی گاؤں کے لیے نکل پڑا تھا اور ٹرین کے سفر میں مجھے اپنا وہ خوبصورت ماضی یاد آنے لگا تھا، وہی ایک ایک خوبصورت پل، وہی حسین یادیں۔ جب ایک بار میں یہاں اصغر سے ملنے کی غرض سے کچھ دنوں کے لیے اپنے ننیال میں آ کر ٹھہرا تھا، اور اس وقت بدقسمتی سے میں اصغر سے نہیں مل سکا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں اس وقت گاؤں سے باہر تھا اور میں یہاں اپنی آنے والی زندگی کے لیے خوش قسمتی سے کسی کو اپنا دل پہلی ہی نظر میں دے بیٹھا تھا، اور اپنی زندگی کا خوبصورت آغاز میں نے یہیں سے کیا تھا۔ میں راستے بھر اپنے ماضی کی یادوں میں کھویا رہا تھا، اور دوسری طرف اتنے عرصے بعد مجھے اصغر سے ملنے کی ایک علیحدہ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ بہت جلد میری یہ خوشی غم کے اس سمندر میں ڈوبے گی اور ڈوب کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں اس وقت گاؤں پہنچ گیا تھا۔ یہ گاؤں بہت ہی بڑا تھا۔ میں اپنے ننیال میں پھر کچھ دنوں کے لیے اتنے عرصے بعد رکنے جو آیا تھا۔ سب مجھ سے مل کر بہت خوش تھے، مگر سب ہی یہاں مجھ سے میری شادی کے اور امرین کے بارے میں پوچھنے لگے، اور میں نے جب مایوسی کے ساتھ اپنی طلاق کے بارے میں ذکر کیا تو سبھی حیرت زدہ ہونے لگے تھے اور مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے، مگر میں سب کو کیا بتاتا کہ امرین ایک… بہرحال میں نے جب خاموشی کا اظہار کیا تو کسی نے بھی مجھ سے زور زبردستی اختیار نہ کی، اور میرے بارے میں یہی سوچا کہ سمت ایک سمجھدار اور عقل مند لڑکا ہے، وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کسی مجبوری کے تحت ہی لے سکتا ہے۔ سب نے مجھے اپنی نظروں میں بالکل بے قصور مان لیا تھا، اور کچھ دنوں بعد میں نے اصغر سے ملاقات کی اور اس کی شادی کی تیاری میں اس کا پورا ہاتھ بٹایا۔ پھر اس نے بتایا کہ بارات میرے ساتھ والے ایک قریبی گاؤں میں جائے گی اور تمہیں میرے ساتھ پوری شادی میں شرکت ضرور کرنی ہے۔ میں نے اس کے گلے لگ کر کہا، یار یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اب ظاہر ہے اتنی دور سے یہاں اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آیا ہوں تو تیری شادی میں شرکت تو بنتی ہے۔ میں اس سے ملاقات کر کے اپنے گھر آ گیا تھا، مگر افسوس تھا کہ اصغر نے سب کچھ جان کر بھی انسنا کر دیا، یا پھر وہ میرا بالکل ہمدرد نہیں تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے ایک بار بھی میری شادی، میری بیوی یا میری طلاق کے بارے میں ذکر تک نہ کیا تھا، پوچھنا تک تو دور کی بات۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا تھا، اس لیے اس موضوع پر گفتگو کرنا بھول گیا ہوگا۔ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے اور ایک روز میں نے اصغر کے گھر جاتے وقت اس کے گھر سے ایک بوڑھے آدمی کو نکلتے دیکھا، جسے دیکھ کر میں تو چونک پڑا تھا۔
پھر جب میں نے اصغر سے اندر جا کر اس آدمی کا ذکر کیا تو اصغر نے مجھے بتایا کہ وہ آدمی تو اس کا... مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. پھر سوچا کہ یہ شاید اصغر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. میں جس آدمی کے بارے میں بات کر رہا تھا اصغر کسی اور کو تصور کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی بھول چک مجھ سے ہی ہو گئی ہو. میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا اور اصغر سے مل کر گھر واپس آ گیا تھا. بارات کے دن قریب آ رہے تھے اور اصغر بہت ہی خوش دکھائی دے رہا تھا. وہ کہتا مجھے بے حد خوشی ہے اور میں بہت ہی خوش قسمت ہوں. جس سے میری شادی ہونے جا رہی ہے وہ میری بچپن کی محبت ہے. تو کیا ہوا اگر وہ... میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی کہ بھلا وہ کیسی عورت سے شادی کر سکتا تھا جو پہلے ہی ایک... مگر اس کی خوشی تھی تو بھلا کسی اور کو اس بات سے کیا اعتراض ہونا تھا. میرے آفس سے فون پر فون آ رہے تھے اور مجھے جلدی واپس جانا تھا. بس بارات میں شرکت کرتے ہی میں معذرت کر کے اصغر سے واپسی کے لیے روانہ ہونے کی سوچ رہا تھا. شادی کی تاریخ کے مطابق وہ دن بھی آ گیا تھا جب میرا یار بچپن کا ساتھی گھوڑی چڑھ کر دلہا بن کر اپنی بارات کے لیے باراتیوں کے ساتھ نکل پڑا تھا اور میں بھی انہی مہمانوں کے ساتھ شرکت کرنے جا رہا تھا. لڑکی والوں نے کافی اچھا انتظام کیا ہوا تھا مگر وہی بوڑھا آدمی مجھے پھر سے دکھا جو مہمانوں کے ساتھ بہت ہی مصروف نظر آ رہا تھا. مجھے کیا خبر تھی وہ یہاں کیوں موجود ہے. کچھ دیر بعد نکاح کے لیے جب قاضی آیا اور نکاح پڑھانا شروع کیا اور ان کے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے. مگر میں نے اس وقت خود کو تسلی دیتے ہوئے سنبھال لیا تھا. مگر جب دلہا کو دلہن کے پاس لے جایا گیا اس وقت میری آنکھیں پھٹی ہی رہ گئی تھیں اور مجھ سے یہ سب ہرگز برداشت نہ ہو سکا تھا. مجھے اس وقت بہت کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا. سب کچھ کسی مقصد کے تحت ہو رہا تھا یا پھر واقعی یہ سب ایک محض اتفاق ہی تھا. مگر اصغر کا رویہ میرے ساتھ بالکل مختلف نہ تھا. پھر کیسے؟ میری تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں اصغر کو بغیر اطلاع کیے بڑی مشکل سے ہمت کر کے وہاں سے نکل پڑا تھا اور جلد ہی میں اپنے شہر واپس جانا چاہ رہا تھا. اب میرے لیے یہاں مزید ایک دن بھی ٹھہرنا میرے لیے تکلیف کا باعث ثابت ہوتا. میں نے اگلے دن سویرے سویرے کی ہی ٹرین پکڑ کر واپسی کے لیے شہر نکل پڑا تھا. راستے میں ہی اصغر کا فون آ گیا تھا. وہ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا اور بغیر ولیمے میں شرکت کیے مجھ سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا. بھلا میں اسے کیا بتاتا کہ میرے جانے کی اصل وجہ کیا تھی. میں نے کام کا بہانہ لے کر اس وقت تو اس سے معذرت کر کے بات کو رفع دفع کر دیا تھا مگر میرا دل اس وقت خون کے آنسو رونے لگا تھا. جو کچھ میں دیکھ کر آ رہا تھا وہ منظر میری آنکھوں میں سما گیا تھا اور میں اس وقت بے حد تکلیف میں مبتلا تھا. مگر جب گھر آیا اور میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ اور اپنے لاکر کی تلاشی لی اور معلومات کی بینک سے تو میرے تو اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی. میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور میں گھر آ کر سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا. مگر اس وقت جب ارسلان نے میرے 2 دن آفس نہ آنے پر میری خیریت معلوم کرنے کے لیے میرے گھر میں قدم رکھا تو میری حالت اس وقت بہت ناساز تھی اور میں بستر سے لگا تھا. میں شدید بخار میں تھا. میرا جسم تپ رہا تھا اور میں سردی سے کانپ رہا تھا. اس وقت میری حالت دیکھتے ہی ارسلان مجھے فوراً ہی ہسپتال لے گیا تھا. مگر جب میں گھر لوٹا اور ارسلان نے مجھ سے میرا حال احوال پوچھا تو سب کچھ میں نے اسے رو رو کر بتایا تو اس نے مجھ سے میرے ماضی کا ذکر چھیڑ دیا. جب میں نے اسے ساری تفصیل بتائی کہ شادی کے بعد میں اور امرین اپنی زندگی میں بہت خوش تھے. میں اسے یہاں کے طور طریقے سے واقف کروانا چاہتا تھا اس لیے بس کبھی کبھار اس پر سختی برتتا تھا. باقی ہم دونوں کے بیچ کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی تھی. ہاں مگر شادی سے لے کر اب تک مجھے کبھی امرین کا رویے سے ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے. وہ میرے ساتھ بہت ہی خوشحال تھی اور آہستہ آہستہ جب اس کے رویے میں شادی کے 3 ماہ بعد ہی بدلاؤ آنے لگا تو مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا. جیسا کہ ایک روز آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی. ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی تھی اور کمرے کا اے سی خراب ہو گیا تھا. میں جو ہی اٹھا سب سے پہلے میری نظر امرین کی جگہ پر بستر پر پڑی. وہ آج بھی کمرے سے غائب تھی اور کمرے کا دروازہ باہر سے پھر لاک تھا. میں پھر گھبرانے لگا تھا اور امرین کو لے کر فکر مند ہو رہا تھا. میں اس وقت چپ چاپ اپنے بستر میں آ کر لیٹ گیا تھا اور امرین کچھ دیر بعد کمرے میں آ چکی تھی اور الماری میں کچھ رکھ رہی تھی. میں نے اس وقت خاموشی اختیار کی اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا. مگر صبح امرین کے اٹھنے سے پہلے الماری کھولی تو اس میں ایک لمبی سی رسی رکھی تھی. میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا کہ بھلا رسی کا کیا کام ہو سکتا ہے مگر وہ دروازے کا لاک ہونا میری سمجھ سے باہر تھا. میں چپ چاپ آفس کے لیے ریڈی ہونے لگا تھا اور امرین کچن میں میرے لیے ناشتے کی تیاری کروا رہی تھی. مگر میں اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر ہی آفس چلا گیا تھا اور آفس میں بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا جو میرے ساتھ پچھلی کچھ راتوں سے مسلسل چل رہا تھا. مگر امرین کا آدھی رات کو اپنے بستر پر موجود نہ ہونا اور دروازہ باہر سے لاک ہونا
اور کچھ دیر بعد اس کا کمرے میں چوری چھپے آنا اور سب سے پہلے الماری کھولنا اور الماری میں وہ رسی کا ملنا۔ میں دن بھر اسی کشمکش میں مبتلا رہا اور جب گھر پہنچا تو میں نے ٹیبل پر جب وہ سامان دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، مگر امرین مسکراتی ہوئی کچن سے کسی لڑکی کے ساتھ نکلی اور مجھ سے ملوانے لگی، کہنے لگی یہ میری بچپن کی سہیلی ہے اور گاؤں سے خاص طور پر مجھ سے ملنے آئی ہے۔ مگر اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس کا اور امرین کا طور طریقہ بالکل مختلف تھا۔ بہرحال میں کام سے تھکا ہوا تھا اور کھانا نوکر سے کہہ کر کمرے میں ہی منگوا لیا تھا اور رات آرام کے لیے جلدی ہی لیٹ گیا تھا، اور میری آنکھ کب لگی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں کب سو گیا اور میری آنکھ اچانک گھبراتے ہوئے پھر سے کھل گئی تھی۔ اس وقت اے سی بھی بالکل ٹھیک چل رہا تھا مگر میرا گلا خشک ہو رہا تھا اور مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے روز کیوں بے خبر سو جاتا تھا اور جب مجھے پیاس محسوس ہوتی تو میری آنکھ کھل جاتی تھی، مگر اس وقت بھی معمول کی طرح امرین بستر میں نہ تھی اور میں نے جھٹ سے اٹھ کر دیکھا تو دروازہ پھر سے لاک تھا۔ نہ جانے رات کے اس وقت امرین ایسا کیوں کرتی تھی۔ میں بے حد نیند میں ہونے لگا تھا اور واپس آ کر میں سو گیا تھا۔ صبح جلدی میں اٹھا اور آفس چلا گیا تھا اور پھر سے مجھے رات کا خیال آیا تو ساری باتیں سوچنے لگا تھا، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سوچا کہ میں امرین سے اس کی دوست کی موجودگی کی وجہ سے کچھ پوچھ نہیں سکا تھا، مگر آج میں ہر حال میں اس بارے میں اس سے پوچھ تاچھ کروں گا۔ جب میں گھر کے لیے نکلا اور راستے میں مجھے پھولوں کے تازہ کنگن دکھائی دیے، میں اس سے فوراً ہی کنگن خرید کر امرین کے ہاتھوں میں پہناتے ہوئے تصور کرنے لگا تھا اور سوچا اسے کنگن اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت پسند ہے نا، میں اس کے لیے گھر لے جاتا ہوں۔ مگر جب میں گھر پہنچا تو اس وقت امرین ایک کاغذ اور قلم لیے بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی اور میں اس کی معصومیت دیکھ کر ہنس پڑا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اسے پڑھنا لکھنا تو آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سیدھی سادی معصوم غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور اسے اس نئے دور نئے زمانے کی جدید چیزوں کے استعمال سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ اب بھی موبائل انٹرنیٹ کی سہولت کے ہوتے ہوئے بھی اس کاغذ اور قلم سے لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہ رہی تھی، مگر میں جیسے ہی اس کے قریب گیا وہ گھبراتے ہوئے کاغذ پھاڑنے لگی تھی۔ میں نے فوراً سے کہا، ارے ارے گھبراؤ نہیں، میں جانتا ہوں تم لکھنے پڑھنے کی کوشش اکثر اس کاغذ قلم کے ذریعے یہاں ہال میں بیٹھ کر میرے آنے سے پہلے کرتی ہو۔ وہ گھبراتے ہوئے مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی اور ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پھر میں نے اسے کنگن پہنائے تو وہ واقعی بہت خوش ہو رہی تھی اور مجھ سے کھانے کے لیے پوچھنے لگی۔ ہم دونوں نے اتنے عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، کیونکہ اکثر میں کام کی وجہ سے امرین کو وقت ہی نہیں دے پاتا تھا اور زیادہ وقت میں گھر سے باہر ہوتا تھا، مگر مجھے بہت خوشی تھی کہ کبھی اس بات کو لے کر امرین نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ مگر مجھے دل سے بے حد افسوس تھا کیونکہ میں اپنی مرضی کی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنے شہر لے آیا تھا، کیونکہ امرین سے مجھے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی، جبکہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ ان پڑھ گوار اور سیدھی سادی سادہ مزاج کی لڑکی ہے، اور میرے رشتے کی بات چھیڑتے ہی اس کے والدین نے فوراً ہی شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک شہر کا اچھا پڑھا لکھا اور امیر گھرانے کا لڑکا تھا اور یہ رشتہ ان کی بیٹی کی قسمت میں ایک اللہ کی طرف سے تحفہ بن کر آیا تھا۔ ان کی بیٹی کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی تھی، اس لیے انہیں بھلا اس رشتے سے انکار کیوں ہوتا، جبکہ امرین نہ تو میرے برابر کی تھی اور نہ ہی ہمارے خاندان کے بیچ کوئی برابری تھی۔ امرین اور میرے طور طریقے میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر محبت کہتے ہیں نا اندھی ہوتی ہے، اور وہی میرے ساتھ ہوا۔ میں آج مان گیا ارسلان کہ محبت اندھا کر دیتی ہے۔ میں روتے ہوئے ارسلان کو سب کچھ بتا رہا تھا۔ ارسلان مجھ سے آگے کی تفصیل پوچھنے لگا۔ میں نے بتایا کہ اکثر جب بھی میں آفس سے گھر آتا تو امرین یا تو کاغذ قلم کے ساتھ ہوتی تھی یا پھر کبھی اس کی وہی دوست گھر پر ہوتی، اور تو اور جب سے امرین نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تھا مجھے تو امرین کے انوکھے شوق دیکھ کر بہت ہی حیرت ہونے لگی تھی۔ کبھی میں آفس سے گھر آتا تو گھر پر پیزا ڈیلیوری والا آدمی موجود ہوتا، تو کبھی آن لائن شاپنگ کے ذریعے کوئی آرڈر والا پارسل لے کر گھر پر ملتا، مگر خوشی بھی ہوتی تھی کہ چلو امرین کے مزاج میں کوئی تو بدلاؤ آنے لگا۔ مگر مجھے کیا بھنک کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا تھا۔ میں امرین کے سامنے جاتا تو وہ گھبراتے ہوئے چونک پڑتی تھی کہ آپ اس وقت گھر کیسے جلدی؟ ان دنوں میں آج کل جلدی گھر آنے لگا تھا۔ میں کہتا امرین دیکھو، برا مت ماننا، تم کچھ بھی کرو اور یہ سب بدلاؤ جو تم میں آیا ہے اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ماحول بہت خراب ہے اور اس طرح میری غیر موجودگی میں کوئی بھی گھر کے اندر ایسے ہی چلا آتا ہے، بس اس کا خیال رکھو۔ جب بھی کوئی گھر آئے اسے گھر کے دروازے سے باہر ہی ڈیل کیا کرو یا پھر کسی نوکر کو بھیج دیا کرو۔ تم ان سب سے دور رہو اور ایسے کسی کو بھی گھر میں بلانے سے ہوشیاری برتو، کیونکہ تم تو جانتی ہو میرے بزنس کا کتنا پیسہ گھر پر ہی موجود ہوتا ہے، اور اس طرح بنا اجازت کوئی بھی گھر میں چلا آئے یہ مجھے ہرگز برداشت نہ ہوگا۔ میری بات سن کر امرین مجھ سے معذرت کرنے لگی تھی اور بولی،
آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی مسکراہٹ پیش کر دی تھی کہ میرے غصے کا اسے برا نہ لگے۔ رات کھانے کے بعد مجھے پھر سے بہت ہی تھکن محسوس ہو رہی تھی اور نیند ہی نیند میری آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی تھی اور میں بالکل بے خبر ہو کر سو گیا تھا، اور جب میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو میرے تو دل میں پھر سے بے چینی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت امرین پھر غائب تھی اور دروازہ بھی لاک تھا، اور کچھ دیر بعد مجھے پھر سے ہوش نہ رہا اور میں سو گیا تھا۔ اگلے دن جب میں نے بہانے سے امرین سے اس بارے میں ذکر کیا تو وہ مجھ سے بار بار نظریں چرا رہی تھی اور بولی، نہیں نہیں، لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے میں پانی پینے یا واش روم وغیرہ گئی ہوں اور دروازہ باہر سے غلطی سے لاک ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، اوہ اچھا، ہاں ہو سکتا ہے، مگر ان دنوں مجھے اپنی طبیعت بہت ہی گری گری محسوس ہو رہی تھی اور میرا سر اکثر چکرایا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اپنی چیک اپ کروانے کا بھی سوچا۔ پھر جب میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا اور اپنی طبیعت کا حال احوال انہیں بتایا تو انہوں نے فوراً ہی میرے کچھ ٹیسٹ کروائے اور 2 دن بعد مجھے واپس چیک اپ کے لیے آنے کو کہا۔ اور پھر جب 2 دن بعد میں نے اپنے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھی اور ڈاکٹر نے مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا، میرے تو ہوش ہی قطع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے فوراً ہی جا کر نوکروں کی خبر لی اور سب کے سب نوکروں کو وہاں سے فارغ کر دیا تھا، مگر اس معاملے کی خبر تک میں نے کسی کو لگنے تک نہ دی تھی۔ اور اس کے بعد بھی جب 2 سے 3 بار میرے ساتھ یہی کچھ ہوا تو تب مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ اس وقت تو گھر پر وہ نوکر بھی موجود نہ تھے۔ اور ایک رات میں نے بنا کھانا کھائے سونے کا ناٹک کیا اور میرے اوپر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا جب رات کے 3 بجے کمرے کے باہر امرین جانے لگی اور میں نے چھپ کر لاک کیا ہوا دروازہ دوسری چابی سے آہستہ سے کھولا اور غسل خانے تک جا کر کان لگائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اور بہت ہی دیر ہو گئی تھی۔ امرین اندر ہی تھی۔ پھر میں چوری چھپے جھٹ سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا اور دروازہ لاک کر دیا تھا، مگر جب امرین چھپ کر اندر آ کر الماری کھولنے لگی اور تھوڑی دیر بعد جا کر سو گئی تھی، تب میں نے اٹھ کر الماری کی تلاشی لی تو اس میں مجھے پھر سے وہی رسی ملی۔ کہیں میری طبیعت بگڑنے کا تعلق اس رسی سے تو نہیں؟ میں نے وہ رسی وہم میں آ کر ایک عالم کو بھی دکھائی، مگر ان کے مطابق وہ ایک عام سی رسی تھی اور ایسا جادو وغیرہ کا کوئی سین نہیں تھا۔ مگر پھر وہ سب بھلا کیوں کر رہی تھی؟ میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا تھا۔ آخر وہ رسی لے کر غسل خانے میں آدھی رات چھپ کر روز معمول کے مطابق کیوں جاتی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک روز میں نے یہ سب جاننے کے لیے پھر سے ایسا کیا اور یہی سب میرے ساتھ پھر سے ہوا۔ میں نے رات گھر کا کھانا چھوڑ دیا تھا، مگر یہ بات امرین کو بالکل نہیں پتہ تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں کھانا کھا کر سو جاتا ہوں اور وہ اپنا کام بآسانی سے کر لیتی تھی، مگر اس رسی کا راز جاننا مجھے ضروری ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں نے جب سے گھر میں وہ کھانا کھانا چھوڑا تھا، میری طبیعت میں بھی سدھار آنے لگا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میری طبیعت میں وہ بگاڑ آنا اور ڈاکٹر کی وہ رپورٹس بالکل ٹھیک ثابت ہو رہی تھی، مگر اس وقت میں بالکل خاموش تھا، کیونکہ مجھے ہر حال میں یہ جاننا تھا کہ امرین اس رسی کو غسل خانے میں کیوں لے کر جاتی تھی۔ اور پھر ایک روز کچھ ایسا ہوا جب امرین وہ رسی لے کر مجھے سوتا ہوا دیکھ کر غسل خانے میں چلی گئی تو میں نے کافی دیر چھپ کر کان لگائے، مگر اندر سے مجھے کوئی ہلچل کی آواز محسوس نہ ہوئی۔ اور آج تو کافی ہی دیر ہو گئی تھی، مگر امرین کا اب تک کوئی پتہ ہی نہیں تھا اور میں غصے سے بے قابو ہو رہا تھا اور جلدی سے میں نے وہ غسل خانے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا، مگر کوئی اندر شاید موجود ہی نہ تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا اور میری بے چینی اس وقت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر امرین اس کے ساتھ اندر ایسا بھی کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، کہیں وہ اپنے ساتھ کوئی غلط قدم تو اٹھانے نہیں جا رہی تھی۔ لیکن جب میں نے غسل خانے کا دروازہ توڑا اور اندر جا کر دیکھا تو وہاں وہ رسی اور میں تو چکرا کر وہیں گر گیا تھا اور میری تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، یا شاید میری قسمت میں ہی اندھیرا چھانے والا تھا۔ میری خوشیوں کو کس کی بری طرح نظر لگ گئی تھی، یا میری یہ خوشیاں صرف ایک دھوکہ تھی؟ اس وقت میرے ذہن میں ہزاروں سوالات آنے لگے تھے، مگر میں وہ راز جاننے کے لیے چپ چاپ کمرے میں واپس آ گیا تھا اور خود کو سنبھال ہی رہا تھا۔ اچانک مجھے امرین کے ماں باپ کی کچھ باتیں یاد آ گئی تھیں اور اس وقت میں ساری رات سوچ فکر میں کھویا ہوا تھا، مگر جب وہ رسی کا راز بار بار میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا تو پریشان ہو رہا تھا۔ اور کیونکہ امرین نہ صرف میری بیوی بلکہ میری محبت تھی، اور پھر میں نے صبح جب امرین کو چیخ چیخ کر آوازیں دی اور میری برداشت اب صبر کا پیمانہ توڑ چکی تھی، تب میں نے وہاں موجود امرین سے رات کے بارے میں، اس غسل خانے میں وہ رسی کے بارے میں ہزاروں سوالات کر ڈالے، مگر وہ چپ چاپ خاموش کھڑی رہی۔ تب میں نے اسے وہ خط دکھایا جو مجھے غسل خانے سے ملا تھا۔ اب سمجھ آیا تھا وہ لکھنے پڑھنے کی کوشش صرف ایک نظر کا دھوکہ تھی، اصل میں تو یہاں معاملہ اس کے بالکل ہی برعکس تھا۔ جب میں نے امرین سے اپنے تمام سوالات کے جوابات میں صرف خاموشی دیکھی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے اور میں نے صرف اس خط کو مد نظر رکھتے ہوئے
چیخ چیخ کر اپنے ہوش و حواس میں امرین کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ کوئی بھی آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی، اور وہ ایسا اس لیے کہ میں ارسلان کو بتا رہا تھا کہ اس وجہ سے میں نے امرین کو طلاق دے دی تھی۔ مگر جب میں نے اپنے دوست اصغر کی شادی میں شرکت کی تو میں دنگ رہ گیا تھا، اور جب گھر آ کر میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ اور لاکر کی معلومات کی تو مجھے تو صدمے پر صدمے لگتے چلے گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ میرے ہی دوست اور میری اپنی ہی بیوی نے، اور مجھے بھنک تک نہ لگی کہ میرے پیٹھ پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا تھا۔ یہ سب سن کر ارسلان مجھے ورغلانے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں میرے یہ آدھے ادھورے الفاظ بالکل نہیں آ رہے تھے۔ وہ مجھے زور سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، یار تو بتاتا کیوں نہیں صاف الفاظوں میں اس رسی کے راز کے بارے میں، اور یہ سب جو اب تو کہہ رہا ہے اپنے دوست اور اصغر اور امرین کے بارے میں، بھلا وہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ جب میں نے ارسلان کو بتایا کہ اس دن میں نے جب ڈاکٹر سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ مجھے نیند کی نشے کی دوا دی جا رہی تھی، جب میرا شک گھر میں پیسوں کی موجودگی کی وجہ سے نوکروں پر گیا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ وہ کھانے میں مجھے دوائی میری ہی بیوی دے رہی تھی، اور غسل خانے میں جاتے وقت وہ ایک رسی لے کر جاتی تھی، جس رسی کے ذریعے وہ واش روم کے باہر سے اس شخص سے خط کے تحت بات چیت کر کے چوری چھپے رابطہ کرتی تھی، اور ایک دن تو وہ وہاں سے فرار ہی ہو گئی تھی، مگر جاتے وقت وہ اس لڑکے کا خط جو وہاں واش روم میں چھوڑ گئی تھی وہ لینے جب اگلے دن صبح گھر لوٹی تو میں نے اس کے سامنے واضح کر دیا تھا کہ میں اس کی سچائی اس خط کے ذریعے جان گیا ہوں، جس میں صاف لکھا تھا کہ تمہیں آج فرار ہوتے وقت گھر کی ساری دولت اور زیورات ساتھ لے کر آنا ہے۔ بس اس وقت میں نے غصے پر قابو نہ کرتے ہوئے اسے طلاق دے کر سزا دینی چاہی تھی، مگر وہ تو آج اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر چکی ہے اور مجھے کنگال کر کے بھاگ گئی ہے۔ اس کے ماں باپ نے میری شادی اس سے صرف لالچ کی غرض سے کی تھی، مگر جب اس نے مجھ سے طلاق لی اور بدنامی کے باعث اس کے ماں باپ نے گاؤں بدل لیا تھا اور اپنی بیٹی کی دوسری شادی اس سے کروا دی تھی جسے وہ بچپن سے پسند کرتی تھی، اور وہ اور کوئی نہیں میرا دوست اصغر ہی تھا، جس سے مجھے دوستی میں اتنا بڑا دھوکہ دیا، اور میری بیوی نے پیٹھ پیچھے میرے ساتھ بے وفائی کی، اور ان دونوں نے جان کر مجھے اپنی شادی میں شرکت کے لیے بلایا تھا تاکہ میں صدمہ برداشت نہ کر سکوں اور وہ لوگ اپنا بدلہ لے سکیں۔ یہ سب اصغر نے جان بوجھ کر کیا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی میری اچھی قسمت اور پیسے سے جلتا رہا، اور جب اسے خبر لگی کہ اس کی محبوبہ کا رشتہ میں نے بھیجا ہے تب اس نے یہ سارا کھیل کھیلا اور جان کر اس پلان میں دولت کی لالچ میں امرین کو بھی اپنے ساتھ اور اس کے ماں باپ کو بھی شریک کیا تھا، اور مجھ سے امرین کی شادی کروائی، اور اس طرح ان لوگوں نے مجھے پوری طرح لوٹ لیا تھا۔ میرا جو سب کچھ امرین کے نام پر تھا وہ سب لے کر فرار ہو گئی تھی، اور میں محبت میں اندھا ہو گیا تھا اور کوئی ایکشن نہ لے سکا تھا، مگر جب ارسلان نے مجھے ہمت دی اور اللہ پر سب کچھ چھوڑنے کا کہا تو میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ اور پھر 1 سال بعد ایک ٹرین حادثہ ہوا، اور اس حادثے میں جب اخبار میں مرنے والوں کے نام شائع ہوئے تو میری تو روح ہی لرز گئی تھی، جب پتہ چلا کہ اصغر اور امرین کی اس حادثے میں موت ہو گئی تھی، اور دوسری طرف کچھ ہی دنوں میں میرے پاس وہی بوڑھا آدمی آیا جو اصغر کے گھر پر اس کی شادی پر موجود تھا، جسے اصغر نے اپنا سسر بتایا تھا، وہ امرین کا ہی باپ تھا۔ وہ میرے پاس میری وہ ساری جمع پونجی لوٹانے آیا تھا جو گھر سے جاتے وقت امرین لے گئی تھی۔ امرین اور اصغر کے مرنے کے بعد میں نے ان دونوں کو دل سے معاف کر دیا تھا، چاہے انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہی کیوں نہ کیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔